معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اب مختلف تجاویز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کو، جعلی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، پہلے تو اس کو قائم کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے جتنے بھی جتن کیے گئے وہ سارے کے سارے اب ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس میں آج کل جو پچھلے 2 دنوں میں 48 گھنٹوں میں شیخ رشید صاحب نے جو راز فاش کر دی ہیں، جو کچھ بیان کر دیا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی پیچھے ڈھکی چھپی چیز رہ نہیں گئی، کیونکہ سب سے زیادہ انہوں نے ہی چلا کاٹا تھا اور انہی پہ ہی سب سے زیادہ ان کو تشدد کا، ان کی بے حرمتی، میں تو کہوں گا بے حرمتی، بے توقیری کی گئی، کیونکہ وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین تھے، سینئر پولیٹیشینز تھے، اور ان کو بڑا مان تھا اپنے راول پنڈی کا مکین ہونے پہ، اور راول پنڈی کے مکینوں پہ، اور راول پنڈی کے مالکان پہ ان کو بڑا مان تھا، لیکن وہ مان ٹوٹ گیا۔ اس لیے اب وہ میدان میں ہیں اور ساری باتیں کھل کھل کر بیان کر رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصہ خاموش رہنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکل ہے کہ یہ نظام چلے، اور کم از کم سٹیٹس کو برقرار نہیں رہ سکتا، اور اس کے لیے وہ مختلف جو ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے کہ اگست تک ہم دیکھتے ہیں، جون اور جولائی 2 مہینے جو ہیں اسی میں سب کچھ ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ آپ کا ہے معیشت کا، اور معیشت کی وجہ سے ہی یہ معیشت کو بنیاد بنا کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ پچھلا میرا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، لائیو سیشن میں نے کافی ساری باتیں کی ہیں، تو اس سے جڑی ہوئی باتیں ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اب وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب یہ آئے ہیں، یہ اس روز پہلے یہ پاکستان کے شہری بنے، یعنی کہ موجودہ کابینہ جو ہے اس وقت الیکشن چور کابینہ، اس کا پہلا فیصلہ کیا تھا؟ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے اورنگزیب صاحب کو ان کی شہریت دینی ہے پاکستان کی، ان کو پاکستان کا پہلے شہری بنایا گیا، پھر ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، مشیر خزانہ، اور پھر سینیٹر، اور پھر وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اب وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے ایک بجٹ پیش کر دیا ہے، اور اس بجٹ کے نتیجے میں 1 جولائی کے بعد، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1 جولائی کے بعد جو کچھ افتاد آن پڑنی ہے پاکستان کے عوام پہ، ہر خاص و عام پہ، اور خاص طور پہ جو لوور مڈل کلاس ہے، غریب آدمی ہے، مڈل کلاس ہے، سفید پوش طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اس پہ جو افتاد آن پڑنی ہے وہ میرا خیال ہے کہ 1 جولائی کے بعد ہی اندازہ ہوگا، اس سے پہلے جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ بہرحال اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ملک کو اگر آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا، سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ایئرپورٹس جو ہیں وہ تک تو آپ لیز پر دے رہے ہیں، اور پی آئی اے آپ فروخت کر رہے ہیں، اور باقی بھی آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کر رہے ہیں، فروخت کی طرف لگی ہوئی ہیں، لیز پر دی جا رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے میرا خیال ہے حکومت کو ہی حوالے کر دینا چاہیے، وزیر اعظم ہاؤس کو کر دینا چاہیے، وزارت خزانہ کو کر دینا چاہیے، یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہتر اچھے طریقے سے ملک چلا سکے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے انہوں نے، یہ تمام حکمران جو ہیں، تمام حکمران اس وقت موجود ہیں، یہ 80% تو صنعت کار ہیں، ان میں سے 80% تو صنعت کار ہیں۔ اگر آپ ان کے گرد و پیش میں نظریں دوڑائیں تو یہ سارے کے سارے کارخانہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، فیوڈلز ہیں، اور ان کے اپنے کارخانے تو 1 سے 100 ہو گئے ہیں، جائیدادیں اندرون ملک بیرون ملک بے پناہ ہیں، لیکن پاکستان کا دیوالیہ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اس پہ ذرا دھیان کرنا ہوگا وزیر خزانہ صاحب جو فرما رہے ہیں۔ دوسری جانب جی کچھ اور خبریں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ اس جعلی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے گئے، اور اب ایک متبادل کچھ بیانیے بھی آ رہے ہیں، کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ یہ نظام تو ہو گیا ہے ناکام، اور اب نیا نظام قائم کیا جائے۔ نیا نظام کیسے کیا جائے؟ سہیل وڑائی صاحب ہیں، بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا لگ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی الیکشن تک تحریک انصاف کو اور دبایا جائے گا، مضبوط امیدواروں کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا، یوں نون لیگ کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ خوف اور ڈر کی یہی صورتحال برقرار رہی تو نون لیگ بآسانی سادہ اکثریت لے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب بڑے قابل احترام ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری کا،
کیا 8 فروری سے پہلے 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک کیا اتنا ظلم پہلے کبھی دیکھا گیا؟ کیا کبھی سننے میں آیا کہ اتنا ظلم کیا گیا ہو؟ اور اس ظلم کے نتیجے میں جو نتیجہ آیا الیکشن کا، وہ کیا کسی کے وہم و گمان میں تھا؟ کیونکہ وہ سارا کچھ اسی لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کے گلی کوچے میں، ہر بازار میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں اتنا خوف پھیلا دیا جائے، اتنا ڈر پھیلا دیا جائے کہ وہ سمجھیں کہ یہ فرعونیت جو ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس فرعونیت کے سامنے بالکل سر بسجود ہو جائیں۔ لیکن یہ کتنا زیادہ تشدد تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بشرا اعتزاز احسن، چودھری اعتزاز صاحب کی اہلیہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ زیاد دور میں ریگل چوک پر ہم خواتین پر تشدد ہوا کرتا تھا، لیکن تشدد ایک حد تک ہوتا تھا، اور آج جو تشدد ہماری عورتوں پر ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوا، یہ ظلم ہے۔ آج کل کوئی عورت سیاست میں اپنا وجود منوانے کے لیے نکلتی ہے تو اس کے نتائج بہت خوفناک نکلتے ہیں۔ تو یہ اعتزاز احسن صاحب کی اہلیہ اپنے تجربات بتا رہی ہیں کہ اس حد تک، یعنی کہ 11 سال ضیاء الحق صاحب نے جو ظلم کیا پیپلز پارٹی پہ، وہ کہتی ہیں یہ موجودہ دور میں، یہ 9 مئی کے بعد جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ضیاء صاحب کا ظلم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو سہیل وڈائچ صاحب کہتے ہیں کہ مزید اس میں اضافہ کیا جائے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مزید اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ خوف زدہ ہو جائے پی ٹی آئی کا ووٹر، سپورٹر، ورکر، اور وہ گھر سے نہ نکلے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جیت جائے۔ تو بھائی یہی تو 8 فروری کو کیا تھا، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن پاکستان کے ووٹر نے وہ سارا خوف جو ہے، وہ سارے کا سارا خوف 8 فروری کو نکال دیا، خوف نکال دیا، اور ووٹ باکس میں ڈال دیا، اور وہ اس کے بعد پھر نتیجے سنبھالے نہیں گئے۔ اس دن کیا نتیجہ تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اس دن کیا نتیجہ تھا؟ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کی رات جیو نیوز نے جو رزلٹ دکھائے ان کے مطابق این اے 1 سے لے کر این اے 130 لاہور تک 90% سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی تھی، 90%، لیکن پھر رزلٹ روک دیے گئے، اور کراچی کی 17 سیٹوں پر لوگ 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن فارم 47 میں کسی اور کو جتوا دیا گیا۔ اب یہ زبیر صاحب ہیں، اس وقت زبیر صاحب مسلم لیگ نواز کا حصہ تھے، اور ابھی 2 دن پہلے انہوں نے یہ سارا مسلم لیگ نواز کو چھوڑا ہے، لیکن اب وہ حقائق بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مقصد ان چوروں اور مکاروں کو لانا تھا جو کہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا، یہ 8 فروری کا حل نہیں نکالیں گے ورنہ ایک نئی اسمبلی لانا پڑے گی، اور اب مذاکرات نہیں بلکہ آخری رات ہوگی۔ تو یہ ہے اس موجودہ جعلی اور فرسودہ نظام کی حقیقت۔ تو سہیل وڈائچ صاحب جو بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، اور انہوں نے ایک سجیسٹو سٹوری دی ہے، یہ اس کو سجیسٹو سٹوری کہتے ہیں، کہ سجیسٹ کرنا کہ جناب اب تک صورتحال قابو میں نہیں آئی، اور اب تک یہ چیزیں قابو میں نہیں آئیں، تو نون لیگ کو، کیونکہ اقتدار نون لیگ کے حوالے کرنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو نون لیگ کے اقتدار حوالے تو پچھلے 8 فروری کو بھی کرنا تھا، کیونکہ ساری جو یہ محفل سجائی گئی تھی یہ زرداری صاحب کے لیے تو نہیں سجائی گئی تھی یا پیپلز پارٹی کے لیے، یہ تو نون لیگ کے لیے ہی سجائی گئی تھی، اور نون لیگ کو ہی جو ایکسٹینشن باجوہ صاحب کی ہوئی تھی، اس ایکسٹینشن کے بعد سے لے کے وہی اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن پاکستان کے عوام نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ تو لہٰذا یہ بات ذرا ذہن نشین کر لینی چاہیے جو کوئی بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آئین کی بالادستی میں ہے، جمہوریت میں ہے، رول آف لا میں ہے، اور اس کے لیے اس جعلی نظام کو قائم کرنے کے لیے پہلے کتنی کوششیں کی گئیں، 27 مہینوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی اگر 27 ماہ اور بھی کوشش کی جائے گی تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔